السلام علیکم ریڈرس. تو آج جو ہم اسٹوری ریڈ کرنے لگے ہیں وہ ایک بہت ہی کیوٹ اور شارٹ سا ناول ہے. امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا. چلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی اسٹوری کو. یہ حویلی کا راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ تپتی دھوپ میں کچے راستے پر گالا لگے پہنے بڑی سی چادر سنبھالے تیز تیز چلکی لڑکی کے دائیں جانب گاڑی آ کر روکی. کانوں میں آواز کا پڑنا ہی تھا کہ اس نے چونک کر حیرت سے گاڑی کو یوں دیکھا گویا پہلی بار دیکھ رہی ہو، اور پھر راستہ پر نگاہ ڈالی اور آخر میں پلو سے لب ڈھکتے ذرا جھکتے اندر جھانکا. یکلک اس کی آنکھیں چمکی. ہاں یہیں سے ہے، لیکن آپ غلط راستے پر ہیں، میں بتا دیتی ہوں. نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ایسا کریں دروازہ کھولتا ہے، میں ساتھ چلتی ہوں. عجلت میں کہتے اس نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لائی. مرد بس اسے دیکھ کر رہ گیا. اس نے تو محض راستہ پوچھا تھا اور وہ خاتون گاڑی میں بیٹھنے کی بات کر رہی تھی. کیا جانا نہیں ہے؟ تیزی سے پوچھنے پر مرد نے اس بات میں سر ہلاتے ناسمجھی بھری لکیر لیے دروازہ کھولا. لڑکی ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اندر بیٹھی اور پیچھے زور سے دروازہ بند کیا. اتنا کہ مرد نے کھول کر لڑکی کو دیکھا جو وہ اپنی چادر سنبھال رہی تھی، یا یوں کہیں کہ خود کو ہر زاویے سے ڈھانپ رہی تھی. اس بغیر گدھے کی گاڑی کو پیچھے موڑو، یہ غلط راستہ ہے، حویلی تو بہت پیچھے ہے. ناسمجھی بھری لکیر اور گہری ہوئی. لیکن حویلی کا راستہ تو یہاں سے ہی ہے، اس نے بھی کہنا مناسب سمجھا. تو چلے جاتے پھر؟ بیزاری دکھائی، پھر کچھ یاد آنے پر لہجے میں مسکراہٹ لائی. بھائی صاحب آپ کو نہیں علم، میں کہہ رہی ہوں نا یہ راستہ نہیں ہے تو مطلب نہیں ہے. پیچھے سے ہے، مان لیں میری بات ورنہ خوار ہوں گے. یہاں سے فی الوقت کوئی نہیں گزرے گا اور پھر راستہ کس سے پوچھیں گے؟ ہمدردانہ انداز لی آنکھوں ہی آنکھوں سے گویا یقین دلایا کہ ہاں بھائی پچھتاؤ گے اگر تم اکیلے گئے تو. وہ بھی گہرا سانس لیتے مان گیا. آخر کو کر بھی کیا سکتا تھا، راستوں کا علم نہیں تھا اور تھکن الگ سے اس پر حاوی تھی. کچھ دیر تو مٹی سے اٹے راستوں پر گاڑی بڑھتی رہی، پھر کبھی وہ لڑکی کو دیکھتا کبھی سامنے پھیلے راستے کو، کیونکہ گاڑی گلیوں کی بجائے کھیتوں کی سمت جا رہی تھی. ابتدا میں وہ خاموش ہی رہا. شاید یہ کوئی شارٹ کٹ ہو، مگر نہیں، دور دور تک بس کھیت ہی کھیت تھے. اب وہ باقاعدہ گھبرا اٹھا. یہ تو کھیت ہیں. ہاں مجھے بھی نظر آ رہا ہے، تھوڑا گاڑی تیز چلاؤ. شیشے سے باہر جھانکتے اس نے جھلا کر کہا، گویا اس کی منزل نہیں اپنی منزل کا انتظار ہو. مرد نے اپنا ماتھا مسلا. بس ادھر ہی ادھر ہی. مرد نے اس کے چلا کر کہنے پر یکدم بریک لگائی، جبکہ خود وہ ہکا بکا باہر کی جانب دیکھ رہا تھا، کیونکہ گاڑی عین کھیتوں کے بیچ میں رکوائی گئی تھی. پھر گردن ترچھی کی لڑکی کو دیکھا جو گاڑی کا دروازہ کھول کم رہی تھی، ظلم زیادہ کر رہی تھی. اسے تو پہلے ہی ہول اٹھ رہے تھے جیسے اس نے دروازہ بند کیا تھا. اب بھی وہ ایسے کر رہی تھی. وہ آگے بڑھتے مدد کرتا ہی کہ جیسے تیسے ظلم کرتے وہ دروازہ کھول ہی لیا گیا. دروازہ کھول کر تشکر بھرا سانس لیتے اس نے ایک نظر پلٹ کر مرد کو دیکھا. چادر کا پلو بھی اس کی فاتحانہ مسکراہٹ مرد سے نہ چھپا سکا، جو اسے گویا صاف نظر آئی تھی. پھر لڑکی کی آنکھوں کا زاویہ بدلا. یہ کیا کرنے والی ہے؟ تجسس اور الجھن بیک وقت اس پر ایک جگہ آن کھڑے ہوئے. لڑکی نے ڈیش بورڈ پر پڑی بوتل کو دیکھتے ایک آخری نظر مرد پر ڈالی اور بوتل چھپٹنے کے انداز میں اٹھائے اگلے ہی لمحے باہر کی جانب بھاگی. مرد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اس نے باقاعدہ سر تھوڑا نیچے کیا اس کی جانب دیکھا، جو چادر کا پلو چھوڑے کھیتوں میں موجود پگڈنڈیوں پر تیزی سے توڑے مڑے قدم لیے کہیں اندر جا رہی تھی. اس کے چہرے پر باقاعدہ حیرت نمودار ہوئی. یہ ابھی ابھی کیا ہوا تھا؟ راستہ اس نے پوچھا تھا لیکن منزل تو لڑکی کی تھی. وہ سفر کی الجھن میں تھا اور وہ اپنی منزل سے ٹکرا چکی تھی. اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور گہرا سانس لیتے دروازہ کھولتے باہر نکلا. پھر کیا تھا؟ راستہ اسے بھی معلوم نہ تھا. وہ بھی اس کی جانب ہی چل دیا. شلوار سوٹ پہنے، چہرے پر تیوری لیے، دھوپ کے باعث ماتھے پر ہاتھ ٹکائے اس نے آنکھیں چھوٹی کی نظریں دور دوڑائیں تو سامنے ہی وہ لڑکی نظر آئی جو ایک بوڑھی عورت کو پانی پلا رہی تھی. وہ آہستہ آہستہ قدم لیتے ان کی جانب چل دیا. اب وہ بوتل میں سے پانی نکال کر بوڑھی عورت کا منہ صاف کر رہی تھی، لیکن اس کے سامنے آتے ہی جلدی سے بوتل میں موجود آخری گھونٹ بھرا اور کھڑے ہوتے بوتل اس کی جانب بڑھا دی. اب چہرے پر پلو نہیں تھا. تھوڑی پر عین نیچے 3 تل تھے. آنکھیں بھی رنگت جیسی سانولی سی تھی. شکریہ. بوتل اور شکریہ تھمانا احسان کرنے جیسا تھا. آدمی نے بوتل تھامی لیکن چہرہ صاف ظاہر تھا کہ اس نے کون سا شکریہ والا کام کیا ہے، جبکہ یہاں لڑکی کی معذرت بنتی تھی، وہ بھی ایک بار نہیں بار بار. چل اماں، میں تو کہہ رہی تھی میں اکیلی کر لوں گی، لیکن تجھے ہی شوق چڑھا تھا. دیکھا کر لی نا طبیعت خراب، اوپر سے مٹکا ٹوٹ گیا. کتنی خوار ہوئی ہوں میں. وہ بوڑھی عورت کو سہارا دیے بولی اور مرد بیچارہ دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے سامنے سے گزر گئی. پھر جیسے ہوش آیا. خوار وہ ہوئی؟ توبہ، خوار تو اسے کیا گیا تھا. یہ راستہ حویلی کا تو نہیں. وہ بھی ان کے پیچھے آیا.
ہاں نظر آ رہا ہے کھیتوں کا ہے۔ میں نے حویلی کا پوچھا تھا لیکن مجھے کھیتوں کا آتا تھا۔ تم جانتی ہو تم نے میرا کتنے بے مروت ہو تم، ایک بوڑھی عورت بیمار ہے اور تمہیں اپنے راستے کی پڑی ہے، پانی کی فکر ہے کہ سارا ختم کر دیا۔ گھر چلو میں یہ بوتل بھر بھر کے دے دوں گی تمہیں۔ وہ تیوری لیے اپنی ماں کو سنبھالتے لڑکھڑاتے چل رہی تھی۔ آواز میں خاصی برہم بھی تھی۔ وہ دیکھ اسے نہیں رہی تھی لیکن سنا کھرا کھرا اسے ہی رہی تھی۔ بے مروت اپنے لیے سنتے اسے صدمہ لگا تھا۔ وہ بے مروت تھا؟ فوراً آگے بڑھتے اس نے بوڑھی عورت کا بازو تھاما۔ لڑکی نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ اماں تو تھی ہی غنودگی میں۔ میں گھر کیوں چلوں وہ بھی بس پانی کے لیے؟ لہجہ عام تھا، قدم لڑکی کے برابر۔ وہ واقعی بس پانی کے لیے سوال کیوں کرتا؟ وہ پاگل تھوڑی نہ ہمیں چھوڑنے کے لیے۔ دیکھ نہیں رہے اماں کی حالت کتنی خراب ہے، ویسے چل سکتی ہیں بھلا؟ مرد تو بس اس کا ترچھا رخ دیکھ کر رہ گیا۔ یہ راستہ پوچھنا مہنگا نہیں پڑ گیا تھا اسے؟ پھر کیا تھا؟ اگلے کچھ لمحوں میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دونوں عورتیں بیٹھی تھیں اور خود وہ آگے ماتھا مسلتے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا یہ وہ راستہ نہیں جس پر اس نے جانا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک کچے مٹی کے بنے گھر کے باہر تھے۔ اب اسے بے مروت نہیں کہلانا تھا، اس لیے خود ہی پہلے نکلا، پھر پچھلا دروازہ کھولا اور لڑکی سے پہلے ہی عورت کا ہاتھ تھامتے سنبھالا۔ لمبی چوڑی جسامت کا مالک، گھنی لیکن چھوٹی مونچھوں والا مرد، سلجھا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ رنگ گورا نہ تھا، درمیانہ کہنا مناسب تھا۔ تھوڑے وقت بعد وہ باہر نکلا اور گردن اور ہوا میں دیکھتے گہری سانس لی۔ اس نے گاڑی کی سیٹ سنبھالی۔ لڑکی بھی گاڑی سے ساتھ ہی نکلی تھی۔ اس نے بنا مرد پر نظر ڈالے کار کا پچھلا دروازہ کھولتے کچھ نکالا جو وہ فوراً چھپا چکی تھی۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی کوئی شے نہیں اٹھائی گئی کیونکہ ایک چھوٹا سا ٹرنک ایک طرف ہی پڑا تھا جس کو تالا لگا ہوا تھا۔ وہ اندر بیٹھے گاڑی سٹارٹ کرتا کہ رکو ذرا میں تمہاری بوتل بھر کے دے دیتی ہوں۔ وہ اندر کی جانب جھکی، بوتل پکڑتی کہ مرد نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، گویا بوتل پکڑنے سے روکا ہو۔ لڑکی نے کھا جانے والی نظر اس پر ڈالی، ساتھ چادر میں چھپی شے باہر نکالتے کہ اس سے پہلے ہی مرد نے شرمندہ ہوتے ہاتھ چھوڑ دیا، گویا یہ حرکت اسے ناگوار گزری ہو۔ اگلے ہی لمحے اسے لڑکی صاف ہاتھ جس کو اس نے چھوا تھا اپنے گندے مٹی سے اٹے کپڑوں سے صاف کرتی نظر آئی۔ مرد کے تاثرات ایسے جس سے پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہو یا ایسی لڑکی کو جو سامنے تھی۔ خوبصورتی سے دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہ لگا۔ اگر رنگت میں تبدیلی ہوتی تو یقیناً وہ خوبصورت ہوتی، لیکن پھر بھی اس میں ایک طرح کی اکڑ تھی یا اعتماد، وہ سمجھ نہیں سکا۔ سارا دن میں ادھر خوار ہوا ہوں لیکن ابھی تک تم نے مجھے راستہ نہیں بتایا۔ وہ باہر نکل چکی تھی اور وہ اندر بیٹھا کہہ رہا تھا، کون سی حویلی؟ خان حویلی۔ یہاں مرد کو اس لڑکی کی آنکھوں میں کچھ نظر آیا، شاید حیرت یا اشتیاق۔ تم نے کیوں جانا ہے وہاں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ بھی اب سوالیہ ہوا۔ لڑکی نے پھر سے پلو چہرے پر کیا۔ میں وہاں کی ہونے والی بہو ہوں، اب بتاؤ۔ بس بتانا تھا کہ مرد نے باقاعدہ کئی بار پلکیں جھپکتے اسے دیکھا۔ تاثرات میں اچنبھتا حیرت تھی، البتہ اس کے ایسے دیکھنے پر لڑکی کی اکڑی ہوئی گردن میں کوئی کمی نہ آئی۔ میں آلیار۔ او ملازم ہوں آ کے؟ اسے کام کی بات پر نہ آتے دیکھ خود ہی سوال کر ڈالا۔ ملازم؟ وہ بڑبڑایا۔ ہاں ملازم، کیونکہ خان حویلی کے ملازم ہی ایسی گاڑی چلا سکتے ہیں، پیچھے تو مالک بیٹھتے ہیں، اس نے عام لہجے میں کہتے آنکھوں سے گاڑی کی جانب اشارہ کیا۔ تم کس کی بیوی بننے والی ہو خان حویلی میں؟ اس کی آواز میں کس قدر تجسس تھا جس نے لڑکے کا سوال تک پرے کیا۔ خان بابا کی۔ اور یہاں آلیار کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ کئی لمحے بس وہ اسے دیکھتا رہا، آنکھوں میں تاثر عجیب تھا، شاید ملکیت کا حق تھا یا حاکم کا۔ خان بابا کی؟ پورا نام کیا ہے؟ لڑکی نے کڑھ کر اپنی چادر چھوڑی، چہرہ بھی خفگی میں لپٹا۔ شام ہو چکی تھی، رات ہو رہی تھی۔ جی ہماری یہاں کی عورتیں کہتی ہیں کہ شوہر کو سرتاج کہا جا سکتا ہے، ہمسفر کہا جا سکتا ہے، شریکہ حیات کہا جا سکتا ہے، لیکن نام؟ اس نے سر جھٹکا، گویا بیزاری دکھائی ہو۔ نام نہیں لیا جا سکتا؟ مجھے تو نام کا بھی علم نہیں، بس اماں کہتی ہیں کہ وہاں حویلی میں سب خان بابا بلاتے ہیں۔ اب تو مجھے یقین ہے میری ماں کو بھی نام کا علم نہیں۔ میرا نام آلیار ہے۔ ہاں تو میں کیا کروں؟ جاؤ کھڑے، کب کے کھڑے ہوں، مالک ڈانٹیں گے، جاؤ جاؤ۔ ہاتھ جھلا کر کہتے اس نے اسے جانے کا کہا، ساتھ خود ہی اندر کی جانب ہوئی۔ لیکن مجھے راستہ نہیں بتایا تم نے۔ آپ کے چہرے پر نیم مسکراہٹ تھی، محظوظ مسکراہٹ، کیف بھری مسکراہٹ۔ لڑکی اس کی ہانک پر مڑی، چادر کا پلو چہرے پر کیا اور تھوڑا آگے ہوئی، گویا راز بتا رہی ہو۔ وہ تو مجھے بھی نہیں علم، میں کبھی گئی نہیں نا وہاں۔ آلیار کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی۔ اس نے چھنبے سے سامنے موجود پلو میں چھپے چہرے کو دیکھا جس نے آنکھیں معصومیت سے پٹ پٹائی تھی۔ کتنی تیز تھی ہے؟ تم تو حویلی کی ہونے والی بہو ہو نا؟
ہاں تو ہونے والی ہوں، ہوئی تو نہیں نا، تم تو جا سکتے ہو، وہاں کے ملازم ہو، لیکن ہم نہیں جا سکتے، سارا دن لگ جائے جاتے جاتے، وہ خفکی سے کہتے جانے لگی۔ میں وہاں کا ملازم نہیں ہوں۔ وہ رکی اور آنکھیں بڑی کی اسے دیکھا جن میں حیرت تھی، جیسے سوچ رہی ہو پھر کون ہے، جبکہ علیار نے گلا کھنکار کچھ لمحے اسے دیکھا۔ میں ساتھ والے گاؤں سے آیا ہوں کسی کام سے۔ ہاں، لڑکی نے روکا، سانس خارج کیا، پھر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو اتنا ڈرا کر کہنے کی کیا ضرورت تھی پاگل انسان، میں وہاں کا ملازم نہیں ہوں، ساتھ والے گاؤں سے ہی صحیح ہو تو ملازم ہی نا۔ وہ چڑ کر بولی، البتہ علیار اس کی آواز میں موجود خفگی پر مسکرا دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا؟ تجسس نے پھر سے آسن ماری۔ کچھ نہیں لگا۔ تمہیں لگا میں حویلی کا رہائشی ہوں؟ لڑکی نے بس اسے گھور کر دیکھا، کہا کچھ نہیں۔ وہ واقعی شرمندگی میں کھٹ جاتی اگر سامنے موجود شخص جسے وہ ملازم سمجھ رہی تھی وہاں کا رہائشی نکلتا، اوپر سے تھے بھی وہاں کی ہونے والی بہو۔ وہ اسے کر کے دیکھتے مڑی ہی تھی کہ تم نے خان بابا کو دیکھا ہے؟ نہیں، وہ یہاں نہیں ہے۔ مطلب تم نے نہیں دیکھا؟ جب وہ یہاں رہتے ہی نہیں، کبھی آئے نہیں تو کیسے دیکھوں گے؟ جاؤ اب یہاں سے، دماغ بھڑکا دیا میرا۔ جب جانے لگتی ہوں آواز لگا دیتے ہو، جاؤ جاؤ۔ وہ ویسے ہی جلی بنی انداز میں کہتی اندر گم ہوئی۔ علیار وہیں گاڑی میں بیٹھا ہے، کتنی دیر تک مٹی کے گھر کو تکتا رہا، پھر گرد و پیش میں دیکھا۔ ایسے کئی گھر تھے وہاں۔ یہ جگہ بے شک گاؤں میں تھی لیکن حویلی سے بہت دور، بھلا وہ اپنے ہونے والے سسرال گدھا گاڑی میں جاتی اچھی لگتی؟ یقیناً اسی سوچ نے آج تک اسے حویلی نہیں دکھائی تھی۔ بس اس سوچ کا آنا تھا کہ یکایک مسکراہٹ ابھر آئی، ریڈیو کا بٹن دبایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ کل سے میں اکیلی چلی جاؤں گی کھیت میں، تو نہ جانا ساتھ، دیکھ لی آج کیسی حالت کر لی تم نے اپنی۔ اگر وہ گاڑی والا نہ آتا نا، اماں قسمیں میں تو ڈر گئی تھی۔ وہ روٹی توے پر ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی، ساتھ ساتھ مٹی کے چولہے میں لکڑیاں درست کرتی، جس کی چٹک چٹک کمرے میں ان کی باتوں میں صاف سنائی دی جیت۔ اچھا، تو یہ جو تیری ساس کہہ کر گئی ہے کہ چھوٹے بابا آنے والے ہیں، اس سے تیرا نکاح پڑھوانا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا؟ اماں کی آواز نکاہت زدہ تھی۔ وہ سامنے ایک کٹہیا پر لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں ابھی تک بند، چہرے پر زردی، ہونٹ خشک اور سانسوں میں بیماری کی تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ ہاں تو ہو جائے گی شادی بھی، اس میں کیا ہے، پہلے خان بابا تو آ جائے۔ جس دن وہ آئیں گے تیری بارات بھی آ جانی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، کس منہ سے انتظار کا کہے گی؟ لڑکی نے ماں کی بات پر سر جھٹکا، ساتھ دوسری روٹی ہاتھوں پر سے بناتی توے پر ڈالی۔ کئی لمحے خاموشی رہی، بس لکڑیوں کی چٹک چٹک یا پھر روٹی بنانے کی آواز تھی۔ تبھی اماں کی گویا کوئی یاد آیا تھا، بھلا ہو منڈے دار جس نے اتنی مدد کر دی۔ انہوں نے کروٹ اس کی جانب موڑی جس نے انہیں دیکھتے چادر کو سر پر ٹکایا تھا۔ ہاں اچھا تھا بیچارہ، اب خوار ہو رہا ہوگا۔ اماں پریشان سی ہوئی، جیسے کسی نیک انسان کے لیے خوار کا سننا انہیں اچھا نہ لگا ہو۔ ظاہر تھا علیار کسی فرشتے سے کم تو نہ نکلا تھا۔ کیوں؟ خانہ میری جانا تھا اس نے، مٹکا تجھ سے ٹوٹ گیا، کھیتوں میں کہیں پانی نہ ملا تو بے ہوش ہو چکی تھی، میں کیسے اٹھاتی تجھے؟ اس لیے بس پانی لینے گھر کو بھاگی تھی، لیکن ابھی راستے میں تھی کہ وہ مل گیا۔ کیا نام تھا اس کا؟ پیڑا سوکھے میں رکھتے ہوئے ایک لمحے میں سوچ میں پڑی۔ ہاں علیار۔ بس پھر کیا تھا؟ میں نے راستہ بتانے کے بہانے سے کھیتوں کی سیر کرا دی۔ وہ پیڑا اٹھاتے کھلکھلائی، بیچارہ تو نے بڑا غلط کیا اس کے ساتھ زہرا۔ وہ افسوس سے بولی، ساتھ ہی اسے آخری روٹی پکاتے دیکھ نکاہت کے باعث بمشکل بیٹھی۔ کوئی غلط نہیں کیا اماں، وہ گاڑی میں تھا، بھلا تھوڑی سی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ پانی لینے پر اتنا سا منہ بن گیا تھا اس کا؟ اب کہ اس نے توا اتارا اور مٹی کی ہانڈی سے سالن نکال کر روٹی کے اوپر رکھ کر اماں کے سامنے پیش کیا۔ ویسے اماں ایک بات تو بتا، اپنے لیے بھی روٹی نکالے، اب وہ سالن ڈال رہی تھی۔ اماں نے نوالا بناتے بس کہنے پہ اکتفا کیا۔ یہ جو میرے ہونے والے سرتاج ہے، ان کا نام کیا ہے؟ سرسری سے کہتا ہے، اس کے گال گلاب ہوئے، وہ گہرے سانولے رنگ میں بھی دیکھے جا سکتے تھے، گویا علیار سے زیادہ ماں سے شرم آئی ہو۔ شرم اس میں لانے والی بھی اماں ہی تو تھی نا۔ مجھے نہیں پتا، تیرے ابا نے کبھی بتایا نہیں کہ تیرا رشتہ طے ہے، ورنہ شاید علم ہوتا، نوالا چباتے کہا گیا۔ منہ میں نوالا گیا اور پھر کچھ لمحے سوچ ہی رہی تھی، گویا سوچ رہی ہو الفاظ کیا چنے۔ اماں، ابا کہتے تھے نا ان کے دوست کا ایک بیٹا ٹھیک سے چل نہیں سکتا، تو کیا وہ خان بابا ہے؟ کہتے اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، جب سے اسے علم ہوا تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر اپاہج ہے۔ یہ بات دل پر بوجھ جیسی تھی، وہ اسی لیے آج آخری پوچھ ہی ڈالا۔ بہت چھوٹا تھا جب وہ باہر چلا گیا، میں نے بس ایک دفعہ ہی دیکھا تھا اسے، ٹانگ میں تھوڑا فرق تھا شاید، لیکن بڑا گورا چٹا تھا، کشش تھی اس میں، ٹانگ کی کمی پر پھر نظر ہی نہ گئی۔
گوڑی چٹی تو میں بھی ہوں، روانی میں بولی، لیکن نوالا بناتے ہاتھ دیکھتے ہی ایک دم ہی چپ ہوئی۔ اپنے رنگ کو سانولا کہے یا سیاہ اسے سمجھ نہ آئی، لیکن اب دھوپ نے اپنا پورا حق جما دیا ہے۔ آخر میں وہ بڑبڑانے کے انداز میں بولی۔ اماں نے ہاتھ کھانے سے پیچھے کرتے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ چل کوئی نہیں، رنگ نو کیڑا دیکھتا ہے، کمی ہے تجھ میں تو اس میں بھی ہے۔ ہاں اس کی کمی تھوڑی بڑی ہے۔ وہ بس چپ چاپ اپنی روٹی کے نوالے لینے لگی، جبکہ اماں کراتے ہوئے واپس لیٹ چکی تھی۔ خان بابا کے آنے میں بھی وقت تھا، اور فصل اگر جلدی ہو جائے گی تو دھوپ میں نہیں جانا پڑے گا، گھر میں ٹوٹکا کر لینا، ہو جائے گا ٹھیک۔ اب سو جا جلدی، رات گہری ہو گئی ہے۔ اماں کی بات سنتے اس نے بے دلی سے روٹی کھائی اور پھر گندے برتن ایک طرف رکھے اور خود دوسری کٹھیا پر آ کر لیٹ گئی۔ پاس جلے چراغ کی جلتی بجھتی روشنی میں کئی لمحے خود کو دیکھتی رہی، سیدھے الٹے کر کے بس دیکھتی ہی رہی۔ اے زہرا، میری ماں کہہ رہی تھی خان بابا لنگڑے ہیں۔ پانی کے مٹکے کمر پہ ٹکائے کئی لڑکیاں گھر کی راہ پر تھیں، جن میں زہرا بھر تھی۔ وہ خاموشی سے سب سے آگے تھی جب ایک لڑکی بولی، ہاں تو لنگڑے کی بیوی بنے گی زہرا؟ دوسری نے افسوس سے پوچھتے گویا طنز کیا۔ یکلخت بنبناہٹ جیسی ہنسی ان میں گونجی، جبکہ زہرا بس نظر انداز کی چلتی جا رہی تھی، گویا کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ لنگڑے ہیں تو کیا ہوا، سنا ہے ان کی بہت بڑی حویلی ہے۔ زہرا نے مٹکی کو کمر پر ٹھیک کیا، جبکہ سب لڑکیاں کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے یہ بھی سنا ہے وہ بڑے پرکشش تھے، ایک چہک کر بولی۔ اب تو باہر جائیں گے، اب تو ان میں کیا ہی بات ہوگی۔ پیچھے سے آواز اٹھی، مطلب ہماری زہرا کا مرد پرکشش ہے؟ زہرا نے پلکیں جھپکی، چہرے پر لالی سے ابھر آئی تھی۔ اس کا مرد پرکشش مرد؟ میں تو تیری قسمت پر رشک کر رہی ہوں زہرا۔ لنگڑے کو چھوڑ، انہیں دیکھ، وہ خود کو دیکھ، وہ تو امیر کبیر ہے، امیری سب چھپا دیتی ہے، اور تیرے پاس تو ایک آنا بھی نہیں۔ رسم میں جو تحفہ دیتے ہیں وہ کہاں سے لائے گی؟ فصل اکیلے تو کاٹنے سے رہی، اتنے دنوں سے جاری ہے، کیا بنا؟ تو ایک کنال تک بھی نہ کاٹ سکی۔ وہ رشک کر رہی تھی یا حسد؟ زہرا نے سر ٹیچھا کیے بے تاثر نگاہ سے لڑکی کو دیکھا، لیکن اس کے تاثرات اور چہرے پر مسکراہٹ دیکھ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ زہرا تو اسے چھوڑ، ایویں ہی بکتی رہتی ہے، جلدی چل، خالہ انتظار کر رہی ہوگی۔ ایک نے جلدی سے بولتے گویا دونوں کو آنکھوں سے ہوتی جنگ ختم کی تھی۔ وہ ایک دم اٹھی، بالوں کی لمبی چٹیاں بیزاری سے پیچھے چٹکتے دبے قدم لیتے ایک کونے میں پڑے چھوٹے صندوق کی جانب بڑھی۔ اکڑو بیٹھے ماں پر نظر رکھتے احتیاط سے صندوق کھولا، انداز چوروں جیسا تھا۔ اس نے اندر سے کچھ نکالا، اگلے ہی لمحے ویسے ہی احتیاط سے صندوق آواز کیے بنا بند کرتی دبے پاؤں کٹھیا پر آ بیٹھی۔ کچھ اس طرح کہ چراغ کی جلتی بجھتی لو اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ اس نے اماں پر نظر رکھتے ہاتھ میں موجود شے چہرے کے سامنے کی اور اماں سے نظریں موڑتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، شے کو نہیں، خود کو، اپنے نقش کو، اپنے رنگ کو۔ وہ ایک چھوٹا سا آئینہ تھا، دھندلا سا، جیسے مٹی چڑھی ہو یا پھر خراب ہو۔ اس نے ایک دو بار جھنجھلاتا آئینہ اپنی آستین سے صاف کیا، چہرے پر تیوری تھی، صاف کرتے اس کے لب بڑبڑائے۔ یہ صاف کیوں نہیں ہو رہا، کہیں خراب تو نہیں ہو گیا؟ ایک دفعہ پھر رگڑا، لیکن نہیں صاف ہوا۔ اسے گہری مایوسی ہوئی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد جب صاف نہ ہوا تو اسی آئینے کو سامنے کیا۔ اب ٹوٹے پھوٹے چھوٹے آئینے میں اس کا چہرہ بھی دھندلا تھا، لیکن چراغ کی روشنی اور دھندلے آئینے میں واضح نظر آنے لگا۔ موٹے لیکن ترچھے ابرو، خمدار پلکیں، موٹی بھویں، بھوری آنکھیں۔ وہ بدصورت تو نہ تھی، پھر گاؤں کی لڑکیاں ایسا کیوں کہتی؟ کیا واقعی رنگ خوبصورتی کی ایسی شرط ہے کہ نقش و نگار کی ساری محنت پشے پشت ڈال دی جائے؟ کیا رنگ یہ حسن کا پیمانہ ٹھہرا کہ نئے نقش کی قدر ہی باقی نہ رہی؟ وہ بس خود کو دیکھتی سوچنے لگی، رنگت میں فرق اب ہی آیا تھا، پہلے تو ایسی نہ تھی۔ سو جا زہرا، چراغ بجھاتے اب ساری رات سوچنے نہ بیٹھ جانا۔ اماں نے کروٹ بدلتے آواز دی تو وہ چونکنے کی بجائے بس جلتی بجھتی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی، اور پھر گہرا سانس لیتے تکیے کے نیچے آئینہ رکھ دیا، ساتھ ہی چراغ بجھاتے بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی وقت میں اماں کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے اور وہ بس سوتی بنی خراٹے سنتی گئی، لیکن یقیناً ذہن پھر بھی گردش میں تھا، خان بابا کی سوچ کی گردش میں۔ کئی دنوں سے اکیلی ہی کھیت آ رہی تھی، آج بھی اکیلی تھی، بس قدرے فاصلے پر ایک گائے بندھی تھی، خاموشی سے گھاس چرتی، جیسے اس تنہائی کی واحد گواہ ہو۔ وہ فصل کاٹ رہی تھی، سر پر بندھا دوپٹہ دھوپ کے مقابل چھاؤں بنائے ہوئے تھا، مگر پیشانی کی تیوری بتا رہی تھی کہ دن بھاری ہے اور دل بھی۔ وہ وقفے وقفے سے چند بالیاں کاٹتی، انہیں ایک طرف رکھتی، پھر لمحہ بھر کو رکتی، سانس سنوار کرتی اور واپس سے کام پر لگ جاتی۔ کب سے وہ اسی ردھم میں لگی ہوئی تھی، ہاتھ چل رہے تھے مگر ذہن کہیں اور الجھا تھا۔ الجھن اس کی جاتی ہی نہیں تھی۔
بیچ بیچ میں اس کے لب ہلتے، جانے کون سے شکوے تھے جو گائے سے کہہ رہی تھی یا شاید خود سے۔ اسی لمحے خاموشی کی تہ چیرتی ہوئی ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اکیلی لگی ہو؟ کوئی مدد کو نہیں آیا یہاں؟ زہرا نے بمشکل سیدھے ہوتے اسے دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے چہرے پر حیرت تار آئی۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ کام سے ادھر آیا تھا تو تم دکھ گئی۔ آواز آلیار کی تھی، دھوپ کے باعث ماتھے پہ تیوری نمایاں تھی۔ اس نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا اور پھر سے بالیوں کو کاٹنے لگی۔ آلیار پشت پر ہاتھ باندھے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ تمہاری اماں کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، دو لفظی جواب۔ کچھ دیر دونوں میں خاموشی رہی۔ آلیار ایک طرف کھڑے ہوئے کھیتوں پر نظر دوڑانے لگا۔ چاروں سمت چاول کی فصل لہلہا رہی تھی، دور دور تک پھیلی ہوئی زندگی سے بھرپور۔ ہر کھیت میں سب اپنے اپنے کام میں مگن تھے، لیکن کوئی نہ کوئی ساتھ تھا۔ جبکہ یہ لڑکی، اس نے گردن زہرا کی جانب موڑی جو ماتھے پہ پسینہ صاف کرتے پھر سے فصل کاٹ رہی تھی، اکیلی تھی۔ یہ سارے تمہارے کھیت ہیں؟ اس نے ارد گرد جہاں کوئی نہ تھا ان کھیتوں کی جانب دیکھتے سوال داغا، جس کا جواب سامنے سے کام رکھو والی خاموشی تھی۔ اگلے لمحے زہرا نے گہرا سانس لیتے ایک پلی بنائی۔ وہ اسے اٹھاتی کہ آلیار خود ہی ایک لمحے بھی دیری کیے بنا آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے پلی تھامتا کہ تیوری لیے زہرا ایک قدم پیچھے ہوئی، گویا مدد کرنے سے روکا ہو۔ ساتھ تاثر وہی دیا کہ کام سے کام رکھو۔ بڑی بے مروت ہو تم، کوئی تمہیں مدد کی دعوت دے رہا ہے اور تم ایسا کر رہی ہو؟ اس نے زہرا کی گھوری کو یکسر نظر انداز کہتے پلی پکڑی اور ایک جانب رکھی۔ زہرا نے اس کی بات کا کوئی تاثر نہ دیا۔ میرے نہیں ہیں، جس کھیت میں ہوں یہ میرا ہے۔ آلیار ہاتھ جھاڑتا اس تک آیا، جو اب آ کر اس کی سوال اب دے رہی تھی، گویا احسان جتا رہی ہو۔ اکیلی لگی ہو، کوئی مدد کو نہیں ہے کیا؟ بنا اس کی جانب دیکھے وہ سیدھے دراتی کو اکڑو بیٹھے تھام چکا تھا۔ نہیں ہے، سب کی اپنی فصل پک چکی ہے اور وہ میری مدد کیوں کریں گے بھلا؟ اور تم بھی جاؤ یہاں سے۔ اس نے آگے بڑھتے آلیار کے ہاتھ سے دراتی چھیننی چاہی، لیکن آلیار کی پکڑ مضبوط تھی۔ نہ اس نے چھوڑی، نہ زہرا نے ہاتھ کھینچا۔ دونوں ہی ڈھیٹ بنے اڑے ہوئے تھے۔ دراتی کے دستے پر ایک ہی ضد کی دو گرفتیں تھیں۔ چھوڑو، تم چھوڑو۔ میں نہیں چھوڑ رہی، یہ میرا کھیت ہے، میری فصل اور میری دراتی ہے۔ نہ میرا کھیت ہے، نہ میری فصل ہے، نہ میری دراتی ہے، لیکن میں پھر بھی نہیں چھوڑ رہا۔ وہ جتنا چبا چبا کر بولی تھی، آلیار اتنا ہی جما جما کر بولا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یقیناً تم نے میری فصل خراب کرنی ہے، اسی لیے ایسا کر رہے ہو نا؟ وہ آنکھوں میں غم و غصہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ اچھا، بھلا میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس نے بھویں اٹھائی۔ کل میں نے راستہ نہیں بتایا تھا تمہیں، اس لیے۔ اس نے آلیار کو دراتی نہ چھوڑتے دیکھ خود ہی دراتی چھوڑ دی اور قدرے فاصلے پر پڑی چھوٹی دراتی ہاتھ میں لیے اس کی جانب بڑھی۔ اچھا کیا نہیں بتایا؟ خانہ حویلی خالی تھی، وہ شہر گئے ہوئے تھے۔ وہ جو اس کی جانب غصے سے دراتی لیے بڑھ رہی تھی رک گئی، جبکہ آلیار کی اب اس کی جانب پشت تھی۔ وہ بہت سلیقے سے ایک ایک بالی اپنے ہاتھ میں لے رہا تھا۔ زہرا کا ہاتھ دراتی پکڑے کمر کے پیچھے ہوا۔ وہ کچھ اور بھی بول رہا تھا، لیکن زہرا پھر بنا کوئی بات کیے، بنا کچھ کہے دوسری سمت اکڑوں بیٹھتے فصل کاٹنے لگی۔ کر رہا ہے تو کرے، اس کا ہی فائدہ تھا۔ تمہیں یہاں گرمی نہیں لگتی؟ ایک لمحے کے لیے رکتے، ماتھے سے پسینہ پوچھتے گہرا سانس لیتے زہرا کو دیکھا۔ زہرا نے پلی اٹھائی اور دوسری پلیوں پر رکھ دی۔ تم بڑے نازک مرد ہو، ابھی تم نے کاٹا ہی کیا ہے کہ تمہیں گرمی لگنے لگے؟ وہ اسے دیکھتے گویا تعجب سے بولی۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ سر جھٹکتے پھر سے دراتی پکڑی۔ زہرا نے بھی اپنا حصہ سنبھالا۔ میرا رنگ جل چکا ہے، اب تو عادت بن گئی ہے، اب کیا گرمی لگنے؟ اس نے لاپرواہی سے کہتے کندھے اچکائے۔ اب کی بار آلیار نے مڑ کر دیکھا۔ رنگ تو واقعی جلا تھا، لیکن وہ خود بھی جلی بنی تھی۔ مجھے لگا تمہیں بس گاڑی ہی چلانی آتی ہے، وہ پھر بولی۔ دونوں کا رخ ترچھا ایک دوسرے کی جانب تھا۔ کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ آلیار نے فصل کو کاٹتے بنا اسے دیکھے سوال داغا۔ ہاتھ نرم ہے تمہارے، پتہ چلتا ہے کبھی سخت کام نہیں کیا، اور فصل تو کبھی کاٹی ہی نہیں۔ ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا گیا۔ آلیار نے رکتے اسے دیکھا، چہرے پر خاصی حیرت تھی۔ تم نے کب چھوئے؟ میں نے کیوں چھونے تھے؟ زہرا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ نہیں، وہ بس تم نے کہا نا نرم۔ ہاتھ پکڑا تم نے تھا۔ شکر کرو ابھی بھی ساتھ لگا ہے، ورنہ اس وقت دراتی تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی، عام انداز میں کہتے ہوئے پھر سے کام کی جانب متوجہ ہوئی، جبکہ آلیار کے چہرے پر ناسمجھی جھلکی۔ زہرا اچانک اس کی جانب مڑی، وہ جو اسے دیکھ رہا تھا ہڑبڑا کر فصل کی جانب متوجہ ہوا۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کی بار نہ اس نے دیکھا نہ زہرا نے، اگر کسی کو کپڑے، جوتا، خوشبو اور سونے کی انگوٹھی دینی ہو تو کتنا خرچ آئے گا؟ وہ سنجیدہ تھی۔ تم نے کیا کرنا ہے جان کر؟ تمہاری شادی تو خان بابا سے ہونے والی ہے نا؟ وہ روانی میں بولا۔ سوال کا جواب دو گے
आगे से सवाल क्यों करते हो? वो चिड़ी। आलियार ने गहरा सांस लेते उसे देखते खेत पर नजर दौड़ाई, फिर दरांते उठाते इशारा किया। ये जो तुम फसल काट रही हो ना, शादी बिक जाए तब शायद जाकर सब आ जाए, या मुमकिन है आधी से ही आ जाए। वो फिर चुप चुका था। मतलब ये फसल काफी है ना? आलियार ने सर को खम दिया। शुक्र है, मैं तो परेशान हो गई थी। आलियार ने उसके लहजे में सुकून उतरता महसूस किया। अब तुम बताओ, तुमने जानकर क्या करना है और कैसे देना है सब कुछ? अब जोहरा बात कर रही थी तो वो भी तो कर सकता था ना। खान बाबा को। आलियार का हाथ रुका। उसने बेख्तियार मुड़कर ताज्जुब से जोहरा को देखा, जिसके चेहरे पर संजीदगी थी जबकि आलियार की आंखों में हैरत की इंतहा थी। उसे इन चीजों की जरूरत होगी? पूछते हुए नजर जोहरा के हाथों पर गई जो फसल काट रहे थे। उसे छाले साफ नजर आए। आवाज सपाट, जैसे गैर मरे नुक्ते को देखकर बोल रहा हो। पहली बात तो उसे नहीं, उन्हें खुफकी से कहा गया। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो औरत का सब कुछ मर्द लाता है और मर्द का सब कुछ औरत। तोहफा समझो या रस्म, लेकिन ये जरूरी है था कि एक दूसरे के दिए हुए तोहफों में पहली बार जोड़ा मिले। कहा जाता है मोहब्बत बढ़ती है, वो आम अंदाज में बोली जबकि आलियार उसे देख कर रह गया। मेरे ख्याल मेरा नहीं ख्याल उन्हें जरूरत होगी। मैंने सुना है वो खुशबू पसंद नहीं करते, कपड़े वो आम पहनते नहीं, सोना मर्द पर वैसे ही हराम है और जूता वो खुद भी पहनते ही होंगे। आपके अदब से उसकी जगह उनको चुना गया। लहजे में झुंझलाहट थी, ताज्जुब भी हैरत भी। मतलब इतनी मेहनत बस एक मर्द के लिए की जा रही थी जो कि था भी अभी बिना नाम के। मैं कुछ भी आम नहीं दूंगी। तुम्हारा दिया सब कुछ खास होगा, लेकिन इतनी मेहनत बस एक मर्द के लिए, एक तोहफे के लिए, एक रस्म के लिए। वो मर्द मेरा होने वाला शौहर है। और यहाँ आलियार लब भींच गया। वो कुछ न बोल सका, एक लफ्ज नहीं, बस उसे देखे गया। चादर के पल्लू से वो पसीना साफ कर रही थी। सांवले रंग में खासी सुर्खी थी, धूप की सुर्खी। तुम्हें काम नहीं है क्या जो कब से यहाँ बैठे हो? जाओ जाकर काम करो अपना। वो मुंह बसूर को कहते अपने लिए मटके से पानी डालने लगे जबकि आलियार ने सर झटका, गोया जोहरा पर अफसोस किया हो। काम से निकाल दिया, कोई काम नहीं मेरे पास। उसकी बात पर जोहरा को जोरों का छू लग गया। आलियार ने फिर से नजरें उस पर की जो अपने सीने पर हाथ मार रही थी। शायद सांस अटका था। ठीक हो? जोहरा ने पलकों की जंबी से उसे इत्मीनान बख्शा। जिसे देखते वो पल्ली उठाए अब जोहरा के पास पड़ी दूसरी पल्लियों में रखने आया जब एकदम जोहरा ने उसके सामने मिट्टी का गिलास पेश किया। पेश करने का अंदाज एहसान करने वाला था। एक हाथ खासा लंबा किया, नजरें पल्ली पर टिकाए वो उसे पानी दे रही थी। वाह! उसके मल पर आलियार के लब खम में ढले। इस कदर मुस्कुराहट ने लबों को छुआ जैसे छुपाने के लिए उसे निचला लब दांतों तले दबा लिया। ये क्यों दे रही हो? अनजान बनते बिना पानी का गिलास पकड़े उसने पल्ली धरी। चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए, अब मरो। वो घूर कर कहते गिलास मटके के पास रखती के फिर उसे कुछ ख्याल आने पर आलियार के सामने किया। अंदाज पहले जैसा ही था। इस बार बिना किसी सवाल के गिलास ले लिया गया। आखिर को उसे भी प्यास लगी थी और कुआं प्यासे के पास खुद आया था, तो क्यों ना प्यास मिटा ली जाती। पानी खत्म करने पर गिलास उसे थमाते शुक्रिया अदा किया गया। तभी जोहरा की मगरूर से आवाज उभरी, वही एहसान करने वाली। कुछ अर्सा मेरे पास काम करोगे? आलियार ने उसकी पेशानी पर बल देखा। कई लम्हे देखता रहा और फिर नजरें छालों से भरे हाथों पर गई। तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादती है? वो उसके हाथ देखता कह रहा था जो अगले ही लम्हे झुला उठा। फिक्र ना करो, मैं खाना चावल दोनों चीजें दूंगी। ले जाना घर, बीवी बच्चे तुमसे राजी हो जाएंगे। उसकी आंखें पहले तो बड़ी हुई, फिर आलियार बेसाख्ता हंस दिया। जोहरा ने उलझी नजरों से उसे देखा, जो सर ऊंचा किए गहरा सांस लेते हंस रहा था। मैं बीवी बच्चों से फिल वक्त महरूम हूँ, उसने गला खनकारते कहा। वैसे रिश्ता तय हो चुका है, अब देखो शादी कब होती है। हो जाएगी, लड़की राजी है तो हो जाएगी। वो उसका जवाब मस्बत में समझी थी, मतलब वो राजी था मदद के लिए। शुक्र उसका काम बन गया। यही वजह थी कि अब उसका अंदाज मुख्तलिफ था। आलियार ने उसके चेहरे पर नजरें जमाई। मुझे लगता है जितना लड़की राजी है और कोई खुश, और कोई नहीं, वो खुश होगी। लगती तो बहुत है। ढलते सूरज के अक्स जोहरा की आंखों में बन रहा था। ये नजारा देखते हुए महसूस सा हुआ। अगले लम्हे सर झटकते उसने दराती हाथ मिली। तुमने देखा है उसे? इश्तियाक से पूछा गया। अब वो फिर से काट रहा था जबकि वो इश्तियाक से सुन रही थी। इस जमाने में देखा था बड़ी बात थी। देखा तो है। कैसी है? सांवली। जोहरा के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हुई, बिल्कुल सपाट। वो और भी कुछ कह रहा था लेकिन जाने कि उसका ज़हन गांव की लड़कियों की बातों में लच कर रह गया। फिर एकदम वो भर भर जली। अच्छा है तुम फसल काटो, जब उसके बराबर का रंग निकल आए तभी शादी करना, बड़े आए गोरों की औलाद। वो खुफकी भरे जले बुने अंदाज में बोली, गोया चोट अपने रंग पे लगी हो। उसकी भी तो शादी थी, और जो सामने मुझे दूल्हा अपनी दुल्हन को सांवली कह रहा था, वो भी तो दुल्हन बनने वाली थी, और वो भी खान बाबा की। जबकि आलियार फिर से हंस रहा था। आज ही गोया सारी फसल काटने का इरादा था।
آج فصل کا 7واں دن تھا۔ وہ جو الیار کا رنگ تھوڑا سفید تھا گندمی رنگ میں ڈھل چکا تھا۔ ہاتھ کی نرمی پیچھے رہ گئی تھی، چھالے اس کے ہاتھوں پر اب زہرا سے زیادہ تھے۔ گویا ان 7 دنوں میں جس نے محنت کی تھی وہ محض الیار تھا۔ اس وقت بھی وہ دونوں چاول نکال رہے تھے۔ پتھر پر پلی ماری جاتی۔ جب محسوس ہوتا پلی چاولوں سے خالی ہو چکی ہے تب الیار وہ پلی دور اچھال دیتا اور زہرا ایک نئی پلی اس کے ہاتھوں میں تھما دیتی جسے وہ کسی دھوبی کی طرح اوپر نیچے کرتا۔ یہی عمل پچھلے کچھ گھنٹوں سے جاری تھا۔ یقیناً اس مضبوط جسامت رکھنے والے مرد کے بازو رات کو کسی پھوڑے کی طرح دکھنے والے تھے، لیکن پھر بھی وہ زہرا کی بجائے خود کر رہا تھا۔ وہ خود یہ کام کر سکتا تھا لیکن زہرا سے نہیں کروا سکتا تھا۔ اس کا عمل یہی بتا رہا تھا۔ یہاں سے منڈی کتنی دور ہے؟ چاولوں میں سے کنکر چنتے پوچھا گیا۔ فصل تو ادھر ہی بک جائے گی۔ سانس پھولا، چہرے پر پسینہ، وہ کتنا تھکا تھا۔ مجھے چاول کم لگ رہے ہیں۔ وہ شاید افسردہ تھی۔ الیار نے گردن جھکا کر اسے دیکھا۔ وہ سست سے کنکر نکالتی بیزاری سے پھینک رہی تھی۔ مجھے تو ٹھیک ہی لگ رہے ہیں، جو تم نے کہا ہے اتنے پیسوں میں تو آ ہی جائے گا۔ اس نے اب کی بار نئی پلی خود ہاتھ میں لی۔ اس کی افسردگی کتنی بڑی تھی۔ الیار نے گہرا سانس لیا۔ چلو آؤ تمہیں گول گپے کھلا کر لاتا ہوں۔ یہاں آتے دیکھے تھے میں نے، ٹھیلا لگا ہوا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے پلی ایک دم پھینکتے ہاتھ جھاڑنے لگا۔ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ زہرا کی آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ تم دو گی؟ فرصت سے کہا گیا۔ میں کیوں دوں گی؟ چل تو کام کر آیا بڑا، میں دوں گی۔ کہتے اس نے پلی سمیٹنا شروع کی۔ الیار کی آنکھیں سکڑی۔ گویا کہا ہو کنجوسن کہیں کی، پھر مسکرا کر چھڑا۔ تم مالک ہو میری؟ مالک خود بھی بہت غریب ہے۔ وہ سنجیدگی سے پلی بناتے اس کی جانب بڑھا گئے، لیکن مونچھوں والے نے پلی ہاتھ میں نہ لی۔ وہ بس کچھ لمحہ زہرا کو دیکھے گیا، پھر اس کی آستینوں کو جو کھلی تھی۔ اگلے لمحے الیار ایک قدم آگے آیا اور آستین کو پکڑتے پلی زمین پر پھینکتے اسے لیے قدم آگے بڑھانے لگا، اور وہ اوئے اوئے کرتی آستین چھڑانی بھی چاہی لیکن بے سود۔ الیار آگے اور زہرا الیار کے پیچھے پیچھے۔ وہ چڑھتی کرتی اسے سنا رہی تھی، لیکن اس مرد کا چہرہ پین ہونے پر بہت مسکرا رہا تھا۔ آستین نہ چھوٹی، یہاں تک کہ وہ کھیتوں سے باہر نکل آئے۔ میں پیسے نہیں دوں گی، پہلے ہی بتا رہی ہوں، اس نے پیچھے کی جانب زور لگاتے ہوئے کہا۔ میری تنخواہ سے کاٹ لینا۔ کون سی تنخواہ؟ انداز شوق کی تاب۔ پیچھے جانے کی بجائے وہ ساتھ چلنے لگی، جبکہ کلائی کو چھوڑے مکمل آستین الیار کے ہاتھ میں تھی۔ روٹی چاول؟ زہرا کی آنکھیں چمکی۔ چاول نہیں دوں گی۔ اب یہ غلط ہے۔ ہم قدم ہوئے تو آستین چھوڑ دی گئی۔ ہم واپس چلتے ہیں۔ وہ مڑی۔ نہ دینا، میں بھوکا نہیں ہوں تمہارے 5-6 کلو چاول کا۔ وہ واپس سے اس کی آستین تھام چکا تھا۔ 5-6 نہیں، پورے 2 من دو۔ وہ دانت نکال کر بولی، لیکن افسوس اب تم نہ کر چکے ہو تو جانے دو۔ الیار نے اس کی بشاشت بھری آواز پر سر جھٹکا۔ سب کچھ خان بابا کے لیے تھا۔ 2 من چاول تک اس کنجوسن نے الیار کو نہیں دینے تھے۔ اگلے کچھ لمحوں میں وہ گول گپے کے ٹھیلے پر تھے۔ اب دونوں کھاتے کھاتے مسکرا رہے تھے۔ بیچ بیچ میں کہیں کوئی بات ہو جاتی، کبھی ایک خفا ہوتا تو کبھی دوسرا، لیکن آخر میں دونوں ہنستے تھے۔ کتنی دیر ایسے ہی گزری، بنا کسی پریشانی کے، بس وہ دونوں اور گول گپے، جبکہ ان دونوں کو ایک شخص اس راستے سے گزرتے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جسے زہرا نے تو نہیں لیکن الیار نے محسوس کر لیا۔ ان کی نظروں کا تاثر اسے گھٹیا لگا تھا۔ زہرا، ارے او زہرا! یہ اماں تھی، چراغ کی مدھم روشنی کو ذرا سا ہلا کر اسے جگا رہی تھی، جو بے حسی کٹھیا پر پڑی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اٹھ جا زہرا، بڑا نقصان ہو گیا ہمارا، اٹھ جا۔ آواز نم ہو چکی تھی، مگر زہرا پر نیند کا غلبہ تھا، وہ نہ ہلی۔ مجبوراً اماں نے جھک کر پاس رکھا جوتا اٹھایا اور کھینچ کر اس کے تلوے پر دے مارا۔ پھر کیا تھا؟ خواب خرگوش رفو چکر ہوئے۔ وہ ہڑبڑا کر بیٹھی، چہرہ بگڑا ہوا تھا، بال بکھرے تھے، آنکھوں کے گرد سرخ خالے، گویا گہری نیند سے اچانک جاگی ہو۔ میں شام کو تھکی ہاری آئی تھی، ذرا خیال ہے اماں؟ نیند میں کون ایسی زور کی چپل ٹھوکتا ہے؟ وہ جمائی دبائے بڑبڑائی۔ تیری تھکن کسی کام نہ آئی زہرا، ہمارا راشن، سال بھر کا خرچ، تیری شادی، سب بارش بہا لے گئی۔ اماں کی آواز روند گئی۔ یہ سنتے ہی زہرا، جو پھر لیٹنے لگی تھی، سیدھی ہو بیٹھی۔ آنکھیں پھاڑے وہ بیمار ماں کو دیکھنے لگی، جن کے گالوں پر آنسو دھلک آئے تھے۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں آواز پڑی، بارش کی، کھن کھن چھن چھن کرتی، بے رحم بوندوں کی آواز، کسان کی فصل کو برباد کرتی آواز، رحمت سے زحمت بنتی آواز۔ اس پر گویا پورا پہاڑ آ گرا۔ وہ ٹرنک اوپر رکھ دے، ابھی پانی اندر آ جانا ہے۔ وہ ایک دم کٹائیا سے اٹھی، چادر لپیٹی، لالٹین جلائی اور ننگے پیر باہر نکلی۔ بنا ماں کی سنے وہ بس چلنے لگی۔ بارش کے قطرے چہرے کو لمحوں میں بھگو چکے تھے، پلکیں پانی کے بوجھ سے بند ہونے لگی، یا شاید آنسوؤں سے، وہ جان نہ سکی۔
دل میں بس ایک ہی دعا گردش کر رہی تھی، اے کاش فصل بچ گئی ہو، اے کاش مہینوں کی محنت سلامت ہو، اے کاش کسی نے بنا بتائے کوئی مدد کر دی ہو۔ وہ کچے لیکن کیچڑ بنے راستوں سے گزرتی گئی۔ وہ مردوں کے ہجوم میں ایک اکیلی عورت تھی۔ کسان جو اپنی اپنی فصل سمیٹ کر گھر لوٹ رہے تھے، سب کے ہاتھوں میں لالٹینیں تھیں، روشنی کے ننھے دائرے، کوئی اسے حیرت سے دیکھتا، کوئی افسوس سے، کئی سر جھٹک کر رہ گئے۔ کہاں جا رہی ہو بیٹی؟ اب تو بارش سب لے ڈوبی، چاول کی فصل پک کر بھی کسی کام نہ آئی، یہ کسی بوڑھے کی آواز تھی، غم میں ڈوبی۔ مگر زہرا نہ رکی، قدم تیز ہو گئے، جب معلوم ہوا کہ اس سمت کوئی نہیں تو وہ دوڑنے لگی۔ بھاگنے کے باعث لالٹین کا ننھا دیا بس بجھنے کو تھا، اب اس کی ہچکیاں بھی ساتھ تھیں۔ وہ کسان تھی اور کسان کی محنت برباد ہو رہی تھی، مہینوں کی کمائی، اس کی شادی، گھر کا خرچ، سب اسی فصل سے بندھا تھا۔ یا اللہ میری فصل بچا لے، کوئی کرشمہ کر دے، ہم برباد ہو جائیں گے، اے اللہ رحم، ہم کیا کریں گے، یا اللہ رحم، یتیم زہرا پر رحم کر، یا اللہ۔ اچانک قدم ٹھٹکے، زبان بھی رکی اور آنکھیں بھی جمی۔ برستی بارش میں اسے کوئی نظر آیا تھا، وہی جو کئی ہفتوں سے اس کے ساتھ رہا تھا، وہی جس نے اس کی شانہ بشانہ فصل کاٹی تھی، وہی جس سے وہ لڑتی جھگڑتی اور آخرکار ہنس دیتی تھی، وہی جو ہاتھ کے بجائے آستین پکڑتا تھا، اور وہی جو چاول لینے سے انکار کر چکا تھا۔ وہ تخم کی بوری اوڑھے سائبان کے نیچے کھڑا چاولوں کی بوریاں اور باقی ماندہ فصل کو بغور دیکھ رہا تھا کہ کہیں کسی سمت سے پانی تو نہیں آ رہا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، مگر اس کی نظریں ہر اس گوشے پر جمی تھی جہاں محنت محفوظ رکھی جا سکتی تھی۔ اہلیار، وہ مڑا، اس کا حال بھی کچھ زہرا کا سا تھا، بھیگا بھیگا، تھکا ہوا، مگر فرق یہ تھا کہ زہرا کے آنسو بارش میں گھل کر مٹتے جا رہے تھے اور اس کے لبوں پر ہلکی افسردہ سی مسکراہٹ ٹھہری تھی، ایسی مسکراہٹ جو خود کو سنبھالنے کی کوشش میں جنم لیتی ہے۔ اوہ، تو تم آ گئی، میں نے سب سنبھال لیا تھا ویسے، وہ دھیمے لہجے میں بولا، پھر بارش میں جھومتی چاول کی بالیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ بس یہ بچی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، دل چاہتا ہے ابھی کاٹ لوں، زیادہ بھیگی نہیں ہے، شاید دھوپ میں رکھ دی جائیں تو سنبھل جائیں، یا… وہ ذرا رکا، پھر لالٹین کی روشنی میں برستی بارش میں زہرا کے چہرے کو دیکھا۔ یوں سمجھ لو میرے حصے کی فصل بارش لے گئی۔ شاید زہرا کا یوں ٹوٹا ہوا چہرہ اسے بھاری لگ رہا تھا، دل پر بوجھ سا تھا۔ تم کب سے… آنسو نے اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا، وہ بولنا چاہتی تھی مگر رونا پہلے امڑ آیا۔ الیار اس کے ادھورے جملے کا منتظر رہا، پھر جب وہ خاموش رہی تو گہرا سانس لے کر اس کے قریب آیا۔ اگلے لمحے الیار نے خود کو ڈھانپتے تخم کی بوری اتار کر زہرا کے سر پر ڈھانپ دی، ساتھ ہی لالٹین اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جب ہوا نے میرے کان میں آ کر سرگوشی کی تھی کہ تم آنے والی ہو۔ وہ جو زیادہ بھیگا ہوا نہیں تھا، مکمل بھیگ چکا تھا، اور زہرا جو بھیگی ہوئی تھی بارش سے محفوظ تھی۔ کیا حفاظت تھی! شادی ہو جائے گی تمہاری، زیادہ پریشان نہ ہو، اتنی فصل تو ہے کہ سب لے سکو۔ وہ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ پھر بولا نہیں بلکہ چھیڑا، اس کے نزدیک فصل کاٹنا شادی کے لیے ہی تو تھا۔ بات شادی کی نہیں ہے، ہمارا 6 مہینے کا راشن اسی فصل سے آنا ہوتا ہے۔ کہتے وہ بوری کو سینے سے تھامے صاحبان کی جانب بڑھی۔ شادی تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے دونوں کی محنت کو آسودگی سے چھوا۔ اگر الیار نہ آتا تو کیا ہوتا؟ پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو فوراً پیچھے کر لیا۔ یہ تو پھر تم اپنے خان بابا پر ظلم کرو گی۔ وہ خفا ہی تو ہوا تھا، گویا دل پر لگے ہوں الفاظ، گویا شادی اس سے ہونی ہو۔ میرے خان بابا کو میرا پتہ ہی نہیں، ظلم کیا کروں گی میں ان پر؟ وہ صاحبان کے چاروں طرف نظر دوڑانے لگی۔ صاحبان یوں بنا تھا جیسے کاغذی جھونپڑی، اگر چند قطرے اندر آ بھی جائیں تب بھی حفاظت باقی رہتی ہے۔ بارش کے شور میں محنت ابھی سانس لے رہی تھی، یہ دیکھ اس کی سانس بحال ہوئی، چہرے پر تھکن زدہ مسکراہٹ لوٹ آئی، جبکہ دوسری جانب میرے خان بابا پر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ زہرا نے خفگی بھری نظر اس پر ڈالی، گویا الیار کا یوں ہنسنا اسے اچھا نہ لگا ہو، جیسے وہ اس کا احساس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ الیار نے فوراً خود کو سنبھالا، گلا کھنکارا اور نظریں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا جہاں گھنے بادل ایک دوسرے سے لپٹ کر برس رہے تھے۔ بارش ابھی اور ہوگی، تم جاؤ، میں ادھر ہی ہوں، خیال رکھ لوں گا۔ وہ اب کچھ سنجیدہ تھا۔ زہرا نے سر کو نفی میں ہلایا، ادھر ہی پاس پڑے پتھر پر بیٹھ گئی۔ بارش اسے پہلے ہی بھگو چکی تھی، لیکن اب سر پر موجود الیار کا دیا ہوا صاحبان اسے ڈھانپے ہوئے تھا، جبکہ وہ لالٹین لیے دھڑا دھڑ بھیگ رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں جا رہی، پہلے ہی سوچ میں ڈوبی ہوں کہ تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ اس نے ٹانگیں سکیڑی اور بوری کو ہر طرف سے خود پر ڈال دیا۔ الیار نے آگے بڑھتے لالٹین صاحبان کے نیچے چاولوں کی بوری کے ایک طرف کر کے رکھی اور بالوں کو ماتھے پر پرے کرتے زہرا کی جانب متوجہ ہوا۔ ایسی رات گئی، تمہارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں زہرا۔ وہ واقعی سنجیدہ ہوا۔ زہرا نے اسے دیکھا اور دور جاتے آدمیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تمہیں خود پر اعتبار نہیں ہے مجھ پر؟ بات اعتبار کی نہیں، بات عزت کی، اور تم خان بابا کی عزت ہو۔ وہ اس کی بات پر بھنایا ہی تو تھا۔ چہرہ بارش کی بچھاڑ میں بھی سرخ ہو رہا تھا۔ میں تمہاری مالک ہوں،
مانا میں نے کہا کہ شکریہ کیسے ادا کروں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سر چڑھ جاؤ، سارا گاؤں جانتا ہے کسان ہوں میں، اور میں اپنی فصل خود کاٹتی ہوں، اسی لیے زیادہ باتیں نہ بناؤ، اگر تم نہ بھی ہوتے تب بھی میں ادھر ہی ہوتی، اس میں خان بابا کو بیچ میں نہ لاؤ۔ اس نے گویا الیار کو اپنی اوقات دکھائی۔ وہ کچھ لمحے بس چپ رہا، بس بارش کی بوچھاڑ میں زہرا کو دیکھنے لگا، پھر گہرا سانس لے کر گویا ہوا۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو بھی تم ایسے ہی کرتی؟ اگر وہ یہاں ہوتے تو میں یہاں ہی نہ ہوتی۔ اس نے سر جھٹکا، لہجے میں افسردگی کردار آئی۔ الیار بھی افسردہ ہوا۔ لڑکی اپنی محنت سے زیادہ کام کرتی تھی، اس کے ہاتھ گواہ تھے، وہ کیوں کر ایسا نہ کرتی، وہ کیوں کر سخت مزاج نہ ہوتی۔ جاؤ یہاں سے زہرا، اب کی بار روب سے کہنا چاہا، لیکن آواز میں دھاڑ نہ تھی، ٹھہراؤ تھا، نرماہٹ تھی، عزت تھی۔ میں نہیں جا رہی، بس یہ کہنا تھا کہ الیار جھنجھلایا، اس کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ آستین کو ہاتھ میں لیتا کہ اگلے ہی لمحے درانتی زہرا کے ہاتھ میں تھی جو الیار کو دکھائی گئی۔ وہ چونک کر 2 قدم پیچھے ہوا، آنکھیں پھاڑے درانتی کو دیکھا اور پھر زہرا کو، جس کے تاثرات اتنے ٹھنڈے تھے جیسے کچھ ٹھنڈا پیش کر رہی ہو۔ خوشحال ہی تو ہوا تھا۔ تم مجھے مارنے لگی ہو؟ وہ حق تک سب بس دیکھے ہی جا رہا تھا۔ زہرا نے سر کو نفی میں ہلایا۔ نہیں، اگر غلط نیت سے آئے تو ماروں گی۔ الیار کی آنکھیں مزید پھیلی۔ فکر نہ کرو، نہ آئے تو نہیں ماروں گی۔ اس کا اطمینان! کہاں سے لگ رہا تھا یہ کچھ دیر پہلے والی لڑکی تھی جو حیران و پریشان تھی۔ میگنیفیکس مطلب زبردست۔ وہ شاکی حالت میں ہاتھ جھلا کر گویا ہوا۔ کہا کہ میں ہی پاگل ہوں، جبکہ زہرا کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ کون سی زبان ہے؟ الیار نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ یہ جھنجھلاہٹ کا آخری درجہ تھا۔ اس نے آنکھیں تک بند کی۔ تم پڑھے لکھے ہو الیار؟ درانتی گود میں رکھے اس کی آنکھیں چمکی۔ الیار نے ہاتھ ڈھیلے چھوڑے اور بے چارگی سے اسے دیکھ کر سر کو اس بات میں ہلایا۔ شہر سے پڑھ کر آئے ہو؟ سر پھر اس بات میں ہلا۔ تمہیں کام کی نہیں ضرورت ہے نا؟ آنکھیں چھوٹی ہوئی، سر اس بات میں ہلا، لیکن فوراً نفی میں ہلا دیا۔ کیا یہ؟ اسی طرح ہی اس نے گردن ہلائی۔ میں پڑھا لکھا ہوں، لیکن میرے پاس کام نہیں۔ میں اس گاؤں کا بھی نہیں ہوں، ساتھ والے گاؤں کا ہوں۔ بتایا تو تھا تمہیں۔ ایک ہی لے میں کہہ ڈالا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا؟ کہا تو ہے بتایا تھا۔ پڑھائی کا نہیں بتایا نا؟ کیا بتاتا؟ یہ کہ پڑھا لکھا ہوں اس لیے کام نہیں ملا۔ جہاں تک میں جان سکا ہوں یہاں سب ایک سے ہی کام کرتے ہیں، کوئی پڑھا لکھا ہونے کا فائدہ نہیں۔ ہاتھ جھلا کر بولا۔ زہرا نے ناک سکیڑتے اس بات میں سر ہلایا۔ بارش ابھی بھی جاری تھی، لیکن قدرے کم۔ وہ کھڑا رہا اور وہ بیٹھی رہی، اور لالٹین بس دونوں کو دیکھ رہی تھی، دونوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ کئی لمحوں بعد پھر زہرا کی آواز ابھری۔ خان بابا بھی باہر ملک گئے ہیں، وہ بھی پڑھنے لکھنے۔ کیا فائدہ؟ لیکن مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، آخر کریں گے کیا؟ وہ لالٹین کو دیکھ رہی تھی اور الیار اسے۔ تم نے ہی تو کہا تھا شادی کریں گے۔ شادی کے بعد بھی تو کچھ کرنا ہوتا ہے نا؟ اس کی بات روانی میں نکلی، لیکن الیار… وہ مسکرا دیا، ایسی مسکراہٹ جس میں شرارت، سرشاری اور معنی خیزی ایک ہی لمحے میں سمٹ آئی۔ شرارت آنکھوں میں تھی، سرشاری دل میں، اور چہرے پر ایسی معنی خیزی جو خاموشی بن کر بولتی۔ وہ ان کا مسئلہ ہے، تم فکر نہ کرو، انہیں معلوم ہوگا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کریں گے۔ چلو اب تم جاؤ۔ جانتا ہوں جھانسی کی رانی ہو، لیکن پھر بھی اگر رات تم اکیلی ہوتی تو علیحدہ بات تھی، ابھی میں ساتھ ہوں، اس لیے جاؤ زہرا، بات مان لو میری۔ اب کی بار وہ نرمی سے بولا، گویا کسی بچے کو پچکار رہا ہو، لیکن اندر سے وہ بھی جانتا تھا کہ سامنے بیٹھی کنجوسن کبھی نہیں مانے گی۔ زہرا نے اسے دیکھتے آنکھیں سکیڑی۔ تم چلے جاؤ۔ زہرا، وہی ہوا۔ اس نے سانس خارج کیا اور سر اوپر کرتے چند لمحے آنکھیں بند کی۔ نہیں جاؤ گی؟ نہیں۔ ٹھیک ہے پھر۔ رات بھر وہ کھیت کی اس جانب کھڑا رہا جہاں سے زہرا اسے صاف نظر آ سکتی تھی، لیکن زہرا کو وہ نہیں، اور نہ ہی کسی اور کو۔ رات گزری، بارش رکی، دن چڑھا، دھوپ نکلی، سب سمیٹا اور پھر جا کر گھر کی راہ لی۔ زہرا، وہ دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی جب اماں نے آواز لگائی، جس پر اس نے کہا۔ تو الیار کی مدد نہ لے، اسے کام سے نکال دے۔ کون سا تو نے اسے سونا دینا ہے جو ساتھ رکھا ہوا ہے؟ ان کا انداز عام سا تھا، گویا ہلکے انداز میں اپنی بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ اور اب یہ بات کس نے کہہ دی تیرے سے؟ آواز میں بیزاری اتری، ساتھ بے دلی سے نوالا توڑا۔ کسی نے نہیں کہی۔ جوان مرد اور عورت ایسے ساتھ کام کرتے ہیں، گاؤں والے اندھے تو نہیں ہیں نا؟ یقیناً اماں کے کان کسی نے بھرے تھے۔ زہرا نے گہرا سانس لیتے اسے دیکھا۔ کسی دن ان گاؤں والا کا اس نے سر پھاڑ دینا تھا، یہ تو پکا تھا۔ جس نے بھی کہا ہے نا اماں کہ جوان مرد اور عورت، اسے بس یہ کہہ دینا کہ آ کر وہ لگ جائے میرے ساتھ۔ فصل کٹ چکی ہے، وہ ابھی بھی بول رہی تھی کہ اماں تیزی سے بولی۔ زہرا کے تلوؤں پر لگی اور سر پر بجھی۔ صحیح کان بھرے گئے تھے۔ فصل منڈی لے کر جانی ہے، کیچڑ ہوا پڑا ہے ہر جگہ۔ کیا جس نے بھی تیرے کان بھرے ہیں وہ جائے گا یا جائے گی میرے ساتھ؟
اماں خاموش تھی۔ اس نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا۔ روٹی تو وہ کھانا چھوڑ ہی چکی تھی۔ اماں لوگوں کی عادت ہوتی ہے خود مدد نہیں کر سکتے تو کسی کو کرنے بھی نہیں دیتے۔ سارا گاؤں سویا مرا تھا، جب سب اپنے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ فصل کاٹ رہے ہوتے تھے اور میں اکیلی لگی ہوتی تھی۔ جب ان میں سے کسی کو پیاس لگتی تو ایک پانی لا کر دیتا، اور میں اگر مجھے پیاس لگتی تو میں پیاس روک لیتی، ہونٹ خشک کر لیتی، کیونکہ کبھی کبھی مٹکے کا پانی ختم ہو جاتا۔ کسی کو ترس نہ آیا مجھ پر، لیکن پھر جب ایک کو آیا تو وہ بھی میری اپنی ماں کو۔ میرے ساتھ گئے اور اگلے دن ہی پھر سے منجی پر بیٹھ گئی۔ تو بتا، اگر کسی کے پاس کام نہ ہو اور آپ کو بھی مدد کی ضرورت ہو تو کیا منتیں کر کے کام کروانا بہتر ہے یا پھر کام دے کر؟ اس نے تیوری ماتھے پر سجائے کہا اور ساتھ ہی پانی کا گلاس منہ کو لگایا۔ اماں نے کٹہیا پر بیٹھے ہی بے بس سی نظر اس پر ڈالی۔ لیکن کچھ نہیں اماں۔ اس نے برتن اٹھایا اور ایک طرف رکھ دیا۔ جب خالہ بی نے کہا تھا کہ ہم مدد کرتے ہیں، تم نے ہی کہا تھا کہ لڑکے والوں سے مدد نہیں لیتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آ جاؤ، وجہ وہی ہمارا کھیت اور ایک دو جانور۔ جب راستہ ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ آلیار مدد کر رہا ہے تو ہم لوگوں کو اس کی مدد بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ لعنت ہو ایسے ہمسایوں پر جو کسی کام کے نہیں بس دل خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر بات حویلی پہنچ گئی زہرا، تو سب چھوڑ دے، بس یہ سوچ انہوں نے مان رکھا تیرے ابا کا وعدہ یاد رکھا۔ اگر ایسے کسی نے ان کے کانوں خان بابا سمجھیں گے، میں انہیں خود آلیار سے ملاؤں گی۔ وہ کہتی باہر نکل گئی۔ پیچھے اماں کچھ لمحے اس جگہ کو دیکھتی رہی، پھر اللہ کے حوالے کیے لیٹ گئی۔ اماں کیا کر سکتی تھی جب زہرا جو گھر کا مرد بنی تھی ایسے کہہ رہی تھی؟ ساتھ والوں کو کہتے سنا ہے منڈی سستی ہے اس بار۔ کیچڑ بنے راستے سوکھ چکے تھے جن پر لوگ پیدل چل رہے تھے، لیکن وہ دونوں گدھا گاڑی پر تھے۔ زہرا آلیار کے دائیں جانب تھوڑی سی خالی جگہ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ آلیار خود گدھا گاڑی چلا رہا تھا۔ پیچھے چاولوں کی بوریاں پڑی ہوئی تھی۔ زہرا کے ہاتھ میں ایک بالی تھی جسے وہ ہوا میں لہرا رہی تھی، جبکہ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ تو یہ تو اچھی بات ہے نا، وہ روانی میں بولا۔ زہرا نے ہاتھ میں پکڑی بالی اس کے کندھے پر ماری۔ کسانوں کے لیے منڈی سستی ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ او ہاں، ہاں جی اوئے، سیدھا چہرہ کر کے چلاؤ، چیک کر کہتے آخر میں بیزاری دکھاتے اس کا چہرہ سیدھا کروایا۔ اگلے لمحے گدھے کے ٹاپوں کی آواز میں گزرے اور پھر ویسے کیا واقعی ضروری ہے تحفہ دینا؟ تجسس آج پھر پہلے دن جیسا تھا۔ یہ سوال دن میں کوئی 10 دفعہ پوچھتے ہو، اس کی آواز میں وہی پرانی بیزاری تھی۔ 10 دفعہ جواب دینے پر تمہارا کیا جاتا ہے؟ لگاؤ، پہلے دن جیسا نہیں لگ رہا تھا، انداز بدل گیا۔ تم تیز نہیں ہوگے ان چند ہفتوں میں؟ زہرا نے اس کے ترچھے رخ کو دیکھتے آنکھیں سکیڑی۔ اب تنخواہ نہیں ملتی مجھے اور میں تیز ہو گیا ہوں؟ توبہ کرو، مجھے یاد ہے بارش والی رات کیسے دراتی میرے گلے کے قریب آئی تھی۔ اس نے جھڑجھڑی لیتے ہاتھ میں پکڑے لگام سے گدھے کو تیز چلنے کا اشارہ کیا۔ اپنی حفاظت کرنا فرض ہے سب پر، یہاں تو بے نیازی تھی۔ وہ حفاظت تھی؟ وہ شوقی ہوا، گردن باقاعدہ موڑے اسے دیکھا۔ زہرا نے آنکھیں پٹپٹاتے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر میں قدم نہ روکتا تو یقیناً تم نے میری گردن اڑا دینی تھی۔ منہ بسور کر کہتے سر سیدھا کیا۔ بری نیت سے میرے پاس آتے تو ابھی یہاں گدھا گاڑی پر میرے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے، وہ عام انداز میں بولی، لیکن آلیار نے گدھا گاڑی روک دی اور اپنا رخ مکمل اس کی جانب موڑا، جبکہ اس کے ایسے گدھا گاڑی روکنے پر زہرا کا توازن بگڑا، جسے بروقت آستین تھامے سیدھا کیا گیا۔ ویسے مجھے تم معصوم لگی تھی۔ نہیں، میں نہیں ہوں، آستین چھڑوائی۔ مجھے بھی اب یقین ہو گیا ہے۔ اچھا بس چلاؤ تم، بڑے آئے یقین کرنے والی۔ گدھا گاڑی پھر سے چل پڑی اور وہ دونوں کی باتیں واپس سے شروع ہو چکی تھی۔ تحفے کو تمہاری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا، لیکن چہرے پر اشتیاق تھا، وہ جو بنا دیکھے بھی جان چکا تھا۔ تحفہ؟ وہ سوچ میں پڑا۔ زہرا اسے دیکھی گئی۔ شاید تحفہ کا لفظ مشکل تھا جسے یاد کرنے میں دیر لگی تھی، اور پھر آخر بول ہی پڑا۔ تحفہ میری زبان میں وہ چیز ہے جسے لے کر 2 دن خوشی اور ساری عمر یاد دہانی۔ تم بھی تو ایسا ہی کرو گی، جب کوئی بات ہوگی تو یاد کرواؤ گی ہی، میں نے یہ کیا وہ کیا فلاں کام، وہ ہاتھ جھلا کر بولا، جبکہ ساتھ بیٹھی لڑکی کا پارا ہائی ہوا۔ میں نے تمہیں گدھا گاڑی سے نیچے پھینک دینا ہے، اب تم بھی میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ ایک ہاتھ میں لگام تھی تو دوسرے ہاتھ میں زنانہ آستین تھام لی گئی تھی۔ زہرا نے گھور کر اسے دیکھا، ساتھ آستین چھڑاتے اس کے ہاتھ پر ایک تھپ لگائی۔ زنانہ تھپ خاصی مردانہ تھی۔ ڈرم میں ہی پھینکوں گی تمہیں، وہ بھی چڑی۔ سامنے دیکھتی بالی کا ایک ایک دانہ پھینکتے ساتھ مسلسل پاؤں ہلانے لگی۔ آلیار نے سر تیچھا کیے اسے دیکھا۔ وہ اسے اس لمحے معصوم لگی یا کچھ اور وہ جان نہیں سکا، لیکن سیدھا دل پر لگی تھی۔ کیا؟ خود کو تختہ پا کر پوچھا گیا۔ ڈرم میں ہی پھینکوں گی، اس نے پھر یقین دلایا، اور آلیار ہنس دیا۔ کئی لمحے ہنستا رہا، ساتھ گدھا گاڑی چلاتا رہا، جبکہ زہرا ناسمجھی کی لکیر ماتھے پر ڈالے اسے دیکھے گئی۔
بھلا ہنسنے والی بات کیا تھی اس میں؟ ڈونم مطلب تحفہ، ہدیہ، نذرانہ۔ وہ اس کی طرف تھوڑا سا جھکا، پھر معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائی۔ یہ یوں کہہ لو سوغات محبت جو تم خان بابا کو دینے والی ہو۔ یہاں عالیہ کہ اس کے سامنے چہلہ کا رنگ بدلتا دکھائی دیا۔ اس نے فوراً سر سیدھا کرتے بمشکل سنجیدگی چہرے پر سجائی، جبکہ پھر وہ بولا اور نہ ہی زہرا۔ اب وہ منڈی میں تھے اور قدرے دور کوئی عورت نظر آ جاتی تو آ جاتی، ورنہ بس وہی ایک لڑکی تھی، وہی جو الیار کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، چادر کو دائیں ہاتھ سے پکڑے چہرے پر کر رکھا تھا، موٹی بھویں ساتھ جڑی گویا تنگ آ چکی ہوئی شور سے۔ الیار اب پیسے لے رہا تھا۔ اگلے لمحے وہ گدا گاڑی پر تھے، لیکن اب پیچھے کچھ نہ تھا۔ چادر چہرے سے ہٹ چکی تھی اور پیسے گرنے جا رہے تھے، جبکہ الیار چہرے پر حیرت اور مسکراہٹ لیے اس کی گنتی سن رہا تھا، جو بالکل درست تھی اور بنا آگے بنا پیچھے، بس پٹری پر۔ تم تو ان پڑھ نہیں؟ اس کا لہجہ بھی خوشگوار تھا، گویا کوئی بوجھ ڈھلا ہو۔ ہاں، پیسے گنتے کوئی انسان ان پڑھ نہیں ہوتا، بس پیسے دو اور گنتی سنو۔ اس کی آواز میں بھی کھنک تھی، جبکہ اس بات پر الیار کا کہکہ بہساکتا تھا۔ وہ زہرا کی باتوں پر ہنسنے لگا، بلا جواز بلا وجہ ہنس دیتا تھا بس۔ کیوں؟ شاید وہ بھی نہیں جانتا۔ زہرا نے بھی مسکراتے سر اٹھایا، اسے دیکھا اور نظروں میں تشکر تھا۔ اچھا سنو، اگر پڑھے لکھے انداز میں کسی کو شکریہ کہنا ہو تو کیا بولیں گے؟ کس کو کہنا ہے؟ تمہیں۔ الیار چونکا۔ مجھے؟ ایک ہاتھ سے لگام چھوڑے سینے پر انگلیاں رکھتے پوچھا گیا، گویا کہا ہو غلطی سے تو نہیں کہہ دیا؟ دوسری طرف جبڑے پیچھے بہت تامل سے اس بات میں سر ہلایا گیا۔ الیار کے ہونٹ گول ہوئے، پھر وہ کچھ نہ بولا بلکہ اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ تمہارا شکریہ تمہارے انداز میں کروں گی، پڑھے لکھے انداز میں۔ وہ کچھ نہ بولا تو اسے مزید بولنے کا موقع ملا، شاید دل کی بات نکالنے کا موقع۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر تم نہ ہوتے تو میں نہیں جانتی میں کیا کرتی۔ ابا کے بعد پہلی فصل تھی جو میں نے بوئی، کاٹی اور بیچ دی۔ اگر میرا رشتہ طے نہ ہوتا تو میں پریشان نہ ہوتی، لیکن خالہ بھی ابا کے بعد فوراً آ گئی، کیونکہ اب ہم اکیلے رہ گئے تھے تو انہوں نے شادی جلدی کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ خان بابا ابھی تک نہیں آئے۔ خالہ بھی جب کہہ کر گئی تھی تب وہ آنے والے تھے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا ہے، اگر میں انہیں پسند نہ آئی تو پھر لوگوں کو تو رنگ سے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو میرا رنگ۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت الیار کی جانب کی، جو کہ گہرا سانولا تھا، جگہ جگہ زخم کے نشان تھے، ناخن ٹوٹے مڑے کٹے ہوئے تھے۔ الیار نے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو، جو زیادہ نہ صحیح لیکن زہرا کے برابر تھا۔ آخر میں سر سیدھا کرتے ہوئے مسکرایا، دلہا کو بیوی سے غرض ہوتا ہے، اس کے رنگ سے نہیں۔ لیکن مجھے تو ہے نا، خان بابا گورے چٹے ہیں، ایسے میں ان کے ساتھ کھڑی اچھی نہیں لگوں گی۔ دل پہلے ہی فکر مند ہوتا ہے، اوپر سے گاؤں والے دل دکھا کر رکھ دیتے ہیں۔ کہتے کہتے بہت سرتا ہوئی، ہو سکتا ہے وہ بھی اسی رنگ میں رنگ چلے ہوں، یعنی تمہارے رنگ میں۔ وہ سامنے دیکھتے گویا ہوا۔ زہرا نے سرد سانس خارج کیا، کاش ایسا ہی ہو۔ اچھا یہ سب چھوڑو، مجھے بتاؤ اب وہ گاؤں میں تھے، شام ہو چکی تھی، رات آنے کو بےتاب تھی، لیکن ادھر یہ شکریہ باقی تھا۔ می امور، یہ کیا ہے؟ شکریہ؟ اوہ، اب کرو۔ کیا؟ شکریہ؟ اوہ ہاں۔ وہ بالکل سنجیدہ ہوتی گاڑی روکی۔ اب وہ مٹی کے گھر کے باہر تھے۔ زہرا نے پیسوں کو مٹھی میں بھیج رکھا تھا، دونوں ہاتھ دل کے مقام پر رکھے، گویا تہہ دل سے شکریہ کہنا چاہا ہو۔ اس کے اس عمل پر الیار کی مسکراہٹ نہ چھپ سکی۔ اس نے کئی بار گلا کھنکارا، کئی بار لب دبائے، مگر مسکراہٹ اپنی جگہ پر قائم تھی۔ می امور، زبان سے کہتے پلکوں کی جنبش ہوئی، اور یہ اظہار، یہ لمحہ اس قدر خوبصورت، اتنا دل مول لینے والا تھا کہ الیار مسکراتا ہوا لمحہ بھر وہیں ٹھہر گیا۔ نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹ نہ سکی، جو تہہ دل، کیا دل گردے پھیپھڑے سے شکریہ ادا کر رہی تھی۔ الیار کی مسکراہٹ پر بھنا اٹھی، بڑے ہی برے لگ رہے ہو۔ دانت فوراً اندر غائب ہوئے۔ شکریہ کے جواب میں بھی کچھ کہتے ہیں، کیا تمہیں نہیں لگتا تمہیں بھی کچھ کہنا چاہیے، بے مروت کہیں کے؟ الیار کے ہونٹ گول ہوئے، گویا سوچا ہو۔ اوہ ہاں۔ ان اتیندم۔ اس نے بھی پہلو پر ہاتھ رکھے سر کو خم دیتے پلکوں کو جنبش سے کیا خوبصورت جواب دیا تھا، جس میں کم از کم شکریہ کا جواب تو نہ تھا۔ مطلب؟ نہ سمجھی چہرے پر آیا تھی۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا فرض تھا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ الیار نے کندھے اچکائے، گویا کہا ہو، جواب ہی تو دیا ہے، پھر ہاتھ ڈھیلے چھوڑے، لب ہلے۔ ترجمہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ ویسے یہ کون سی زبان ہے، انگریزی ہے کیا؟ نہیں، لاطینی۔ زہرا کے ہونٹ گول ہوئے۔ بات مکمل ہوئی، وہ مٹی کے گھر میں داخل ہوئے۔ کھانا کھاتے بوڑھی اماں قدرے بہتر لگ رہی تھیں۔ وہی روٹی بنا بنا کر دونوں کو دے رہی تھی، ساتھ الیار کو محبت پاش نظروں سے بھی دیکھتی۔ نظر میں شکر تھا، محبت تھی، عقیدت تھی۔ یہ وہ لڑکا تھا جو غیر تھا، لیکن اپنوں سے بھی بڑھ کر ان کے کام آیا۔ کپڑے عام پہننے والا، دل کا عام ہرگز نہیں تھا، بس گاؤں والے اسے عام بنا رہے تھے، باتیں بنا رہے تھے۔